بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج 28 اگست کو میں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ہوں، اور آج جو میرے مہمان ہیں وہ یہاں ڈنمارک کی سیاست میں بہت فعال ہیں. وہ یہاں کی ایک میونسپیلٹی برانڈبی ہے، اس کے 3 مرتبہ جو ہے وہ کونسلر منتخب ہوئے ہیں. یہاں پہ دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی وہ سرگرداں رہتے ہیں، سماجی بہبود کے کاموں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، ان سب سے آج ہم آپ کو روشناس کرائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، میرے اسکول دور کے کلاس فیلو ہیں. تو اس لحاظ سے آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ بہت ہی اہم ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ بہت پسند آئے گی. تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں جناب سید اعجاز حیدر بخاری صاحب سے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشی ہے کہ 2 دوست ایک مرتبہ پھر بیٹھے ہیں، لیکن آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہوگی ڈنمارک کی جو یہاں کی سیاست ہے. اس میں ماشاءاللہ آپ بہت سالوں سے فعال ہیں. پھر یہاں ڈنمارک میں جو امیگریشن کے حوالے سے مسائل ہیں، انٹیگریشن کے حوالے سے مسائل ہیں، ڈنمارک اور یورپ میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، امور ہیں، آپ کی ان پہ گہری نظر ہے. یہاں پہ جو قرآن سوزی ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور کچھ جو ہے یہاں کی ہم سیاست اور سماجی اور سوشل ایشوز جو ہیں ان سب پہ ہم جو ہے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ناظرین کے لیے ہم ذرا آپ کو تھوڑا سا بیک میں لے کے چلیں گے. آپ کی جو پیدائش ہے وہ گجرات ضلع کا ایک مشہور قصبہ ہے چڑیاولا کوٹلا کے پاس، وہاں سے ہے، اور ماشاءاللہ اہل سعادت سے ہیں. آپ کے فیملی کی بہت بڑی خدمات ہیں، آپ کے والد صاحب کی اور باقی بھی لوگوں کی. تو تھوڑا سا آپ اپنے بچپن کے حوالے سے آپ خود بتائیے، پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع ہے جو یہ کریٹ کیا ہے کہ ہم گفتگو کر سکیں آپس میں. تو جہاں تک میرا تعارف ہے وہ بچپن کا ظاہر ہے ہوش سنبھالنے کے بعد کی جو باتیں ہیں وہی بندے کو یاد رہ جاتی ہیں. جو ارلی بچپن ہے اس کے بارے میں تو شاید یاد رکھنا ممکن نہیں ہے. تو جیسے آپ نے کہا جی بالکل اسی طرح بات بالکل درست ہے کہ میں ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں اور کوٹلا کے نزدیک میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سے متعلق ہوں میں. اور ابتدائی تعلیم ہے جو وہ میں نے کوٹلا سے مڈل تک کوٹلا سے کیا. اور اس کے بعد 1979 میں آپ کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا جب میں پائلٹ ہائی اسکول بمبر میں جب میں داخلہ لیا 9ویں کلاس میں. اور 9ویں اور 10ویں کلاس سے جو ہماری الحمدللہ وہاں پر اکٹھی ہوئی، وہیں پر ہمارا تعارف ہوا. اور 1979 سے لے کر آج 2023 ہے، تو الحمدللہ ہمارا وہ رابطہ ہے جو وہ اس دن سے لے کر آج دن تک قائم ہے. بلکہ وہ صرف ہم دونوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہماری فیملیز تک اور ہمارے بچوں تک آپس میں جو انٹریکشن ہے یہ اس پر آج بھی الحمدللہ مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ رشتہ اسی طرح آج بھی قائم اور دائم ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں اور اس کے بعد بھی یہ رشتہ اسی طرح قائم رہے. آمین. بہت اچھا. تو میٹرک میں نے گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول بمبر سے آپ ہی کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بمبر سے وہاں پہ میں نے کالج میں داخلہ لیا. تو ایف ایس سی پری میڈیکل کیا. ایف ایس سی پری میڈیکل میں نے وہاں سے کیا، اور پھر بی ایس سی جو میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج جیلم سے جا کے مکمل کی. چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج بمبر کے کچھ مسائل ایسے تھے جن کی وجہ سے مجھے کالج چینج کرنا پڑا. آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑے ایکٹیو تھے. جی اسی کی وجہ سے بہت سارے کچھ ایسے مسائل آ گئے کہ جن کی وجہ سے حالات نامساعد ہونے کی وجہ سے مجھے پھر بمبر چھوڑ کے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو جیلم جانا پھر مجھے جیلم جانا پڑا اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی ٹورڈز ڈنمارک. کوپن ہیگن آپ کب آئے تھے، کس سن میں؟ مجھے یہاں پر ڈنمارک میں 1991 میں میں یہاں پہ آیا ہوں. اور اس کے بعد سے الحمدللہ 5 سال پہلے ہیں جو پہلا پروبیشنل ایک قسم کا پیریڈ ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، اس کے بعد پھر یہ کہ مجھے یہاں پر مستقل جو ویزا ہے پرماننٹ
وہ مل گیا، اور اس کے 2 سال کے بعد پھر مجھے یہاں کی شہریت ہے جو وہ بھی مل گئی. تو میں نے یہاں پر آ کر سب سے پہلے جو کوشش کی وہ یہ تھی کہ میں جو لوکل ڈینش زبان ہے اس کو سیکھ سکوں. جی. تو میں نے اپنی زندگی کے جو ابتدائی یہاں کی ڈنمارک کی زندگی کے جو ابتدائی 2-3 سال ہیں وہ میں نے باقاعدہ طور پہ اسکول جا کے تو ڈینش زبان ہے جو اس کو سیکھنے پہ صرف کیے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور ماشاءاللہ جتنی ڈینش زبان پہ آپ کی دسترس ہے اس پہ ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے. جو دینی آپ کی خدمات ہیں بہت کم لوگوں میں، لوگوں کو سالوں سال ان ملکوں میں رہتے ہیں لیکن اس طرح سے زبان پہ ان کی مہارت نہیں ہوتی. تو یہ واقعی آپ نے ایک بہترین اپنا جو ہے وہ وقت استعمال کیا اس دور کا زبان سیکھنے میں. جی، میں چونکہ اس وقت پہلے جو 3 سال تھے وہ میں یہاں پر اکیلا تھا، میری فیملی پاکستان تھی، تو میرے پاس وقت تھا کہ میں اپنے اس وقت کو کسی بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکوں. تو میں نے باقاعدہ طور پہ جو یہاں کی اسکول جو ڈینش بیسک ڈینش کے کورسز ہیں وہ کیے. پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر باقاعدہ 9ویں جماعت کا امتحان میں نے باقاعدہ اسکول سے پاس کیا. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں نے 10ویں جماعت کا امتحان ہے جو یہاں کے اسکول سے میں نے وہ بھی پاس کیا. یعنی وہ جو ایلڈرز کے لیے جو بالغان کے لیے اسکول ہے جی تو وہاں سے میں نے 9ویں اور 10ویں دونوں کلاسز ہیں جو وہ پاس کی. اس کے بعد پھر یہاں کا جو کالج ہے میں نے اس میں داخلہ لیا، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے پھر میں اس کو جاری نہ رکھ سکا، چونکہ اس کے بعد پھر مجھے جاب کی آفر ہوئی جو میں نے جاب لے لی. تو اس کی وجہ سے پھر یہ کہ میں تعلیم کو یعنی ڈینش تعلیم کو میں اس طریقے سے جاری نہیں رکھ سکا. بہرحال الحمدللہ یہ کہ میرے جو مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو بیسک میرے پہلے 2-3 سال تھے جو میرے پاس وقت تھا میں نے وہ زبان سیکھنے میں جو صرف کیے ان کا فائدہ مجھے آج تک ہو رہا ہے. اچھا، 1991 میں جب آپ ڈنمارک کوپن ہیگن آئے تو کیا اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ضلع گجرات کے بہت سے لوگ رہتے ہیں؟ کیا آپ کا پہلے سے تعارف تھا یا آپ جو ہے وہ کسی اور وجہ سے یہاں؟ میں ایکچولی ڈنمارک حادثاتی طور پہ پہنچا ہوں، چونکہ میرا جو اصل ارادہ تھا یہاں پاکستان سے جب میں نکلا ہوں تو میری منزل امریکہ تھی. انکل سام میں بالکل کولمبس کی طرح امریکہ کو دریافت کرنا چاہ رہا تھا، دوبارہ دریافت کرنا تھا. تو میں نے بلکہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی جو میری وہاں پہ میں جا کے بدقسمتی سے میں ڈیپورٹ ہو گیا وہاں سے. اچھا، جا کے واپس آئے؟ میں ایک دفعہ جا کے وہاں سے واپس آ چکا تھا. اچھا. اور پھر جب یہ دوسری مرتبہ 90 میں نکلا ہوں پاکستان سے تو اس میں یورپ سے ہوتے ہوئے اتفاقاً میں ڈنمارک پہنچا، اور ڈنمارک سے میری اگلی منزل ہے جو وہ پھر امریکہ ہی تھی. لیکن یہ کہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ مجھے ڈنمارک میں رہنا ہے، تو اللہ پاک نے اس کا سبب ایسا پیدا کر دیا کہ مجھے بجائے آگے امریکہ جانے کے پھر مجھے یہاں پر رکھ لیا گیا. تو اچھا، جب آپ 1991 میں پاکستان سے نکلے، امریکہ جانا چاہتے تھے، وہاں نہیں گئے، چلو ڈنمارک میں سیٹل ہو گئے. ایک خواب آدمی لے کے آتا ہے، مستقبل کا ایک اس کا منصوبہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ میرے پلانز ہیں. آپ کیا سوچ کے آئے تھے اور آج ان خوابوں کو کس حد تک پورا ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جتنے لوگ پاکستان سے جو بنیادی طور پہ آتے ہیں ان کا جو بیسک موٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنا اور اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے لیے اپنے ذرائع جو ان کو بہتر بنانا. چونکہ یقینی طور پر اپنے ملک کو چھوڑنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے موسٹ پاسبل اور جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے صورتحال یا جس وجہ سے لوگ اپنا ملک چھوڑتے ہیں وہ روزگار ہوتا ہے. کہ چونکہ بیرون ملک میں روزگار کے مواقع ہیں جو وہ اپنے ملک سے کمپیریٹیولی بہتر ہوتے ہیں. تو میرا بھی بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو جا کر کسی ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ کروں جہاں پر بندہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ویل آف کر سکے. تو بنیادی طور پہ تو یہی مقصد تھا، ورنہ ظاہر ہے ہر بندے کے بعض لوگ ہیں جو تعلیم کے لیے جو آتے ہیں ان کا مقصد تعلیم ہوتا ہے. تو میں بنیادی طور پہ اسی مقصد کے ساتھ آیا تھا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ پاک نے کامیاب کر دیا مجھے الحمدللہ. جب آپ آئے ہیں 1991 میں ڈنمارک، کیا آپ کی سوچ یہ تھی کہ آپ کچھ سال یہاں رہیں گے، 5-10 سال کچھ پیسہ کمائیں گے پھر پاکستان واپس چلے جائیں گے، یا آپ نے سوچا تھا کہ ہم مستقل میں
ڈنمارک میں ہی رہوں گا اور یہاں کی سیاست میں حصہ لوں گا، اس وقت کیا سوچ تھی؟ خیر بنیادی طور پہ جب میں آیا تھا اس وقت تو یہ کہ اس وقت کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ امید یہی تھی کہ یہاں پر بندہ آتا ہے، پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے ماحول کے ساتھ، زبان سیکھتا ہے، پھر یہ کہ جاب تلاش کرتا ہے، جاب تلاش کرنے کے بعد پھر یہ کہ بندہ ان دا اینڈ جب نیشنلٹی مل جاتی ہے تو اس کے بعد زیادہ تر تو یہی چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ جہاں پر آیا وہیں پر ہی رہے گا۔ واپس جانے والی باتیں ہیں جو وہ مستقل طور پہ واپس جانا تو پھر اس طرح سے ممکن نہیں رہتا، چونکہ جہاں پر بندہ اپنی زندگی کے کچھ سال ہیں جو وہ بیٹر اپرچونٹیز کی صورت میں جب مل جاتے ہیں تو پھر واپسی کا جو ہے وہ آلموسٹ اس کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس خواہش کے ساتھ کہ جی چلے اب ہم نے کچھ کما لیا ہے، اب یہ کہ ہم بہتر طریقے سے پاکستان میں سروائیو کر لیں گے، وہ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو گئے ہیں لیکن یہ کہ وہاں کے حالات ہیں جو ان سے دل برداشتہ ہو کر پھر انہیں واپس آنا پڑا، تو اب وہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ کہ اکثریت ہے جو وہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان ٹھیک ہے کہ آپ چھٹیوں کے لیے اپنی فیملی کو ملنے کے لیے ضرور چکر لگائیں، لیکن مستقل جو پاکستان واپسی ہے وہ اس کے بارے میں مجھے کم از کم کوئی ایسی کوئی لوگ نہیں نظر آئے جو اس بارے میں سوچتے ہوں کہ جی ہم نے واپس جانا۔ ویسے بھی مائیگریشن میں ریورس گیئر تو ہوتا نہیں۔ اچھا، بہت سے جو پاکستانی یورپی ملکوں میں رہتے ہیں وہ پاکستان سے ظاہر ان کی محبت یا پاکستان سے تعلق تو رہتا ہے، اس کا اظہار وہ پاکستانی سیاست میں آ کے کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستانی سیاست میں آنا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے ڈینش سیاست میں قدم رکھا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ جب پاکستان سے کوئی سیاستدان یہاں پر تشریف لاتا ہے تو ہم اس کے سامنے اپنی آنکھیں بچھا کے رکھتے ہیں اور اس کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ ہماری تصویر بن جائے کہ کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے یا کسی سینیٹر یا کسی اور جو ڈیزینیشن پہ کوئی بندہ ہو اس کے ساتھ ہم اپنی تصویر بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ وہی لوگ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ہمیں ملنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، اور یہاں پر جو ہماری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پاکستانی جو بیرون ملک اوورسیز جتنے بھی پاکستانی وہ پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں جتنے لوگ پاکستان میں رہنے والے کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ، چونکہ ایک چیز کو چھوڑنے کے بعد اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے ملک سے اتنی ہی محبت ہے، اور اس کا یورپ میں یا ان ملکوں میں کیا پاکستانی سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ہونے کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پر اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر رہ کر ہم اپنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کی کوئی اس طریقے سے خدمت کر سکیں یا کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جن لوگوں نے بڑی محنت کی، اپنی زندگی کے بہت سارے شب و روز محنت کی، یہاں سے پیسے کمائے اور پاکستان میں اپنی کوٹھیاں بنا کے رکھ دیں، جن کو پھر وہاں پر ان کے لیے ان کی صفائی کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے محل نما گھر ہیں جو وہ بند پڑے ہیں اور ان کی لک آفٹر کے لیے لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کی سیاست کا یہاں پر رہتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کوئی عمل دخل ہے، نہ ہی اس کے علاوہ کہ ہم یہ فوٹو سیشن کروا سکتے ہیں اگر کوئی سیاستدان یہاں پہ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہماری وابستگی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، اور اس معاشرے میں سب سے پہلی بات جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ زبان کا سیکھنا، اس کے بعد یہاں کی نارمز ہیں جو یہاں کے قوانین ہیں ان کو سمجھنا، اور اس کے بعد کسی ایسی فیلڈ کو چوز کرنا کہ جس میں آپ اپنا کردار ادا کر کے آپ ایک معاشرے کے فائدہ مند فرد بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ اس بات کو بھی انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیم بنے، وہ فٹ بال کا گول کرے، تو اسے میدان میں آنا پڑے گا، اسے کھیلنا پڑے گا۔ باہر جو تماشائی ہے اس کے شور ڈالنے سے گول نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیش نظر یہی نظریہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے ڈنمارک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹس، آپ نے یہ جوائن کی، اور 3 مرتبہ مسلسل آپ جو ہے
وہ اس برانڈبی میونسپلٹی سے کونسلر منتخب ہوئے، تو کیا یہی سوچ تھی آپ کی؟ جی میں سمجھتا تھا کہ اگر مجھے کوئی چیز اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسی پازیٹیو چینج مجھے لانی ہے تو اس کے لیے مجھے اس میں شامل ہونا پڑے گا خود. تو میں نے میرے نزدیک تمام پارٹیز ہیں جو وہ ان کا یہی سارے کہتے ہیں کہ ہمارا منشور سب سے اچھا ہے، تو میرے نزدیک جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی مجھے زیادہ سیوٹ کرتی تھی میرے معاملات کے حوالے سے. تو میں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور پھر دوستوں کے اصرار پر انہوں نے کہا جی کہ تمہیں الیکشن لڑنا چاہیے. تو دوستوں کے کہنے پر میں نے ان کا انسینٹیو لیتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس کے لیے تیار ہوں. تو پہلا انتخاب کب ہوا؟ جب 2013 میں جو پہلا الیکشن ہے میں نے برانڈبی میونسپلٹی کا الیکشن ہے جو وہ میں نے لڑا، اور اب جی اور اس میں الحمدللہ ہماری پارٹی میں ہمارے میئر اور وائس میئر کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ میرے تھے. تیسرے نمبر پر آؤٹ آف 22 کینڈیڈیٹس ہماری پارٹی کے ہیں جو ان میں سے میں تیسرے نمبر پر تھا ووٹوں کے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلا الیکشن لڑتے ہیں اور اسپیشلی امیگرینٹ بیک گراؤنڈ سے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا ون کرنا، کیونکہ یہاں پہ جو پارٹی لسٹ ہے اس میں جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو ٹاپ آف دی لسٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے 22 کینڈیڈیٹس تھے، آپ کا کتنا نمبر تھا اس میں؟ اس میں میرا 19واں نمبر تھا اس لسٹ میں. لسٹ میں 19واں نمبر تھا، اور جب آفٹر پولنگ جو مجھے ووٹ حاصل ہوئے اس کے حساب سے میں تیسرے نمبر پہ تھا. ماشاءاللہ. تو یہ سب کے لیے ایک بڑی خوشگوار اور خوشی والی خبر تھی. اور جب دوسری مرتبہ میں نے الیکشن لڑا 2017 میں جی، تو میری اپنی جو پارٹی ہے اس میں ووٹس کے اعتبار سے جو میری لسٹ تھی اس پہ میرا 20واں نمبر تھا، لیکن ووٹس کے اعتبار سے میرا دوسرا نمبر تھا. میئر کے بعد سب سے زیادہ ووٹ آپ نے سب سے زیادہ پرسنل ووٹ ہے جو وہ میرے. لیکن یہ تھوڑی سی مجھے عجیب لگتا ہے کہ چلیں پہلی دفعہ انتخاب تھا، پارٹی کو علم نہیں تھا کہ آپ جیت سکیں گے یا نہیں، انہوں نے آپ کو 19واں نمبر دیا 22 میں سے. لیکن سیکنڈ ٹائم انہوں نے پتا ہے کہ اس شخص نے تیسری پوزیشن پہ ووٹ لیے ہیں اور اس کی پاپولیرٹی ہے، تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی کہ آپ کو پہلے نمبروں میں رکھنے کی بجائے تیسرا یا چوتھا نمبر دینے کی انہوں نے 20ویں نمبر پہ رکھا؟ کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن یا زیادتی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں. ایکچولی یہ کہ یہاں پر جو طریقہ کار ہے لسٹ پر انسان کے آنے کا، کینڈیڈیٹس کے کس طریقے سے ان کو لسٹ پر لیا جاتا ہے، اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ووٹ جس ریشو کے ساتھ آپ نے ووٹس حاصل کیے اسی طرح آپ کا نمبر ہے، یعنی اس میں کوئی نمبر نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی اسپیسیفک نمبر الاٹ نہیں ہے، آپ جسٹ 1 2 3 4 5 6 سب لوگ ہیں، اور جو بندہ میکسیمم ووٹ لے گا وہ ایک نمبر پر آئے گا، جو اس سے کم لے گا وہ دوسرے نمبر پر، جو اس سے کم لے گا وہ تیسرے چوتھے، اس طریقے سے ان کی ترتیب. یہ دوسرا طریقہ انتخاب یہ ہے کہ پارٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں، جو اٹ سیلف پارٹی کے ممبر ہیں بذات خود، ان کے پاس ایک خط جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے کس بندے کو کون سے نمبر پر دیکھنا چاہتے ہیں. انٹرنل ووٹنگ جو ہوتی ہے، اس انٹرنل ووٹنگ کے ذریعے سے پھر وہ لسٹ تیار ہوتی ہے. نمبر 1 پہ جو شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں ووٹنگ نہیں ہوتی، چونکہ وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے پہلے ہی کہ ایک نمبر پر یعنی یہ بندہ ہوگا، اور وہ یا میئر ہوتا ہے یا وائس میئر ہوتا ہے آلموسٹ. جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک نمبر پہ ہوتا ہے، تو اس کے سلسلے میں ووٹنگ نہیں ہوتی. ووٹنگ 2 سے لے کر آنورڈ آگے شروع ہوتی ہے. تو جو پارٹی کے مثال کے طور پہ اگر پارٹی کے 300 ممبر ہیں تو وہ جس کو زیادہ ووٹ دیں گے وہ دوسرے نمبر پہ آئے گا، جس کو اس سے کم ملیں گے وہ تیسرے پہ، اس سے کم ملیں گے چوتھے نمبر پہ. یعنی یہ طریقہ انتخاب ہے. یعنی اس کے باوجود آپ 20ویں پہ تھے اور 20ویں سے آپ آگے. لیکن جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہر وہ بندہ، چونکہ اس میں الیکشن میں ہر بندہ ہے جو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. لیکن اگر الیکشن میں لوگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کے آگے نہ وہ نشان لگائیں، اگر وہ صرف پارٹی کو ووٹ دیں تو اس صورت میں تو انتخاب مشکل تھا. اس صورت میں بالکل، یہ چونکہ یہاں پر بہت نیچے آپ کا نمبر تھا. ڈینمارک میں تیسرا الیکشن کب ہوا؟ تیسرا الیکشن ہے جو یہ 2021 میں ہوا. یہاں بھی 4 سال بعد الیکشن. یہ 4 سال. اور یہاں آپ کو ایک خوبصورت بات یہاں الیکشن کی بتا دوں
کہ یہ جو ہمارا الیکشن ہے ڈنمارک میں یہ بائی لا فکسڈ ہے. آپ کو اگلے 100 سال کا بھی پتہ ہے کہ آپ کا 100 سال کے بعد الیکشن کب ہونا ہے. جیسے سویڈن میں سپٹمبر میں ہوتے ہیں ہر 4 سال. ہمارا جو ہر 4 سال کے بعد نومبر کا تیسرا منگل ہے جو یہ فکسڈ ہے بائی لا. اچھا. ہر 4 سال کے بعد نومبر کا تیسرا منگل, وہ تاریخ 13 ہے, 14 ہے, 15 ہے, 16 ہے, 17 ہے, 18 ہے, وہ جو بھی تاریخ ہے تیسرا منگل یہ فکسڈ ہے. اس دن الیکشن ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک. سویڈن والے نے کہ انہوں نے سنڈے رکھا ہے, یہ محض سپٹمبر کا 2nd یا 3rd سنڈے ہے, چھٹی والے دن. خیر ووٹنگ تو پہلے شروع ہوتی. اچھا ابھی جو تیسرا آپ کا انتخاب تھا تیسرا الیکشن ہے 2001 میں ہوا, نہیں 2021 میں, سوری 2021 میں. جی جی. تو یہ جو الیکشن ہے اس میں میں اپنی پارٹی میں اس دفعہ مجھے تیسرے نمبر پہ ووٹ ملے ہیں, یعنی میئر اور وائس میئر کے بعد تیسرا نمبر میرا ہے. اسسٹنٹ وائس میئر کہہ سکتے ہیں آپ. یہ کہ میرے پاس کلچر کی جو کمیٹی ہے میں اس کا چیئرمین ہوں. میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ یہ ان تینوں پیریڈز میں ادوار میں آپ کی جو پارٹی سوشل ڈیموکریٹ ہے یہاں پہ اقتدار میں رہی ہے. یہ اتفاق ہے کہ پچھلے 100 سال سے سوشل ڈیموکریٹ ہے جو وہی اقتدار میں رہی ہے. اچھا. بلکہ ہمارے ایک جو میئر تھے وہ 39 سال ایک شخص یہاں پر میئر رہے ہیں برانڈبی کمون, یعنی میونسپلٹی 39 ایئرس ایک بندہ وہ جو میئر رہا ہے. اور ان کے بعد پھر جو رہے ہیں اب ان کے بعد تیسرے ہیں جو ہمارے جو میئر ہیں اس وقت وہ موجود ہیں. تو انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے, میں اگلی دفعہ الیکشن میں نہیں کھڑا ہوں گا. اچھا ان تینوں پیریڈز میں آپ کی پارٹی اقتدار میں رہی, آپ کونسلر ہیں, آپ کون سی آپ کو جو ہے وہ اس کمیون میں جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئی؟ میرے پاس جو پہلے میرا سیشن تھا پہلے 4 سال کا, اس میں جو بچوں کی کمیٹی ہے اسکولز کی کمیٹی, میں اس کا ممبر تھا. اور اس کے ساتھ یہ جو فری ٹائم اور لیئر کی کمیٹی ہے اسپورٹس ایکٹیویٹیز والی, میں اس کا ممبر تھا. اور دوسرا سیشن تھا جو اس میں جو صحت اور سوشل ایکٹیویٹیز سے مسائل ریلیٹڈ ہیں جو اس کمیٹی کا ممبر تھا. اور ساتھ میں کلچر کمیٹی کا چیئرمین تھا میں. اور یہ تیسری مرتبہ بھی یعنی تیسرا سیشن ہے جو اس میں کلچر کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور جو سپورٹس کی کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں میں. یعنی میرے پاس دو کمیٹیز ہیں. اچھا, ایک منتخب کونسلر ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا کیا مراحت ملتی ہیں, تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ یہ ویسے ذاتی سا سوال ہے لیکن نہیں کوئی ایسی اور یہ ہمارا باقاعدہ چونکہ یہ چھپانے والی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ آن لائن اس کی ساری تفصیلات ہیں جو موجود ہوتی ہیں. ایکچولی ہوتا ہے اس طرح کہ جو بندہ بطور کونسلر اس کی ایک فکسڈ تنخواہ ہے جو تقریباً 90-92 ہزار کرون سال کی, وہ فکسڈ ہے. اس کے بعد جتنے کمیٹیز کا بندہ ممبر ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ہم 2 کمیٹیز کے ممبر ہوتے ہیں, تو اس کا ایک اعزازیہ ہے جو وہ پر منتھ ہے جو وہ فکسڈ ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ چیئرمین ہے, اس کو چیئر کر رہا ہے کسی کمیٹی کو, تو اس کا اعزازیہ ہے جو اس سے زیادہ ہے. تو یعنی کہہ لیں کہ یہ آلموسٹ ایک فکسڈ جو اعزازیہ ہے وہ تمام ممبرز کا ہوتا ہے. اور ہر سال باقاعدہ اس کا ریکارڈ ہے جو وہ پبلش کیا جاتا ہے آن لائن. یعنی ہماری جو میونسپلٹی کا ہوم پیج ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مجھے پچھلے سال کیا اعزازیہ ملا تھا. اور مراعات میں صرف یہ ہے جی کہ ہم جو ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں اپنا موبائل فون, چونکہ اسے ہم پبلک پرپز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس کے تقریباً 150 کرون یا 160 کرون ہے, مجھے ایگزیکٹلی آئی تھنک 160 کرون ہے, وہ ہمیں ملتے ہیں جناب ٹیلی فون کے لیے. نہیں جیسے کونسلر ہمارے ادھر ہوتے ہیں پاکستان میں, کیا آپ کو گلی پکی کرا سکتے ہیں, آپ کسی کو کسی نوکری پہ لگا سکتے ہیں, کسی کو ٹھیکہ دلوا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں کونسلر کے؟ یہی فرق ہے پاکستان اور ڈنمارک کی سیاست میں کہ یہاں پر 2 کام ہیں, یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے اور دوسرا پولیٹیکل پارٹ ہے. ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے جو وہ پولیٹیکل معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. اور جو پولیٹیکل گروپ ہے, یعنی ہم مثال کے طور پہ ہمارا میونسپلٹی ہے, اس میں ہم 19 انکلوڈنگ میئر ہم 19 اس کے ممبرس ہیں, کونسلر ہیں. تو ہمارا کوئی ایسا کام نہیں کروا سکتے جو ہم کہیں جی کہ کسی کی گلی پکی کروانی ہو یا کسی کا ٹرانسفارمر لگوانا ہو. اس طرح کے کام ہے جو یہ ایڈمنسٹریٹو کام ہے ان کے ساتھ ہمارا صرف اتنا تعلق ہے
کہ ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں جو ہمارے لیے جو امپلائیز ہوتے ہیں، جی ہاں وہ امپلائیز ہیں جو وہ ہمارے لیے پروگرام بنا کے بھیجتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرنا ہے اور ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپروو کرنا ہے. اپروول ہماری ہوتی ہے، ڈیسیژن ہمارا ہے، امپلیمنٹیشن اے ٹو زیڈ ان کی. 3 مرتبہ آپ کونسلر مسلسل منتخب ہوئے، میرا خیال ہے کہ شاید یہ یہاں پہ ایک خصوصی اعزاز ہوگا. اس کے بعد آپ کی کیا نظر ہے؟ آئندہ آپ ریجن کے الیکشنز میں جو صوبائی ہے یا پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں یا کمیون میں ہی رہیں گے؟ مجھے گزشتہ بار بھی کچھ دوستوں نے اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں ریجن کا الیکشن ہے جو وہ لڑوں، اور پچھلی مرتبہ کچھ ساتھیوں نے پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے بھی مجھ پر دباؤ ڈالا اور کہا جی کہ مجھے یہ ضرور الیکشن لڑنا چاہیے. اب میرے پاس کافی تجربہ ہے اس کا، تو میری یعنی جو یہاں کا لوکل سسٹم ہے اس کے ساتھ بھی نو ہو ہے مجھے، تو مجھے یہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے اگر میں اس بات کا تجزیہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے جو کوالٹیز ایک کینڈیڈیٹ میں ہونی چاہیے شاید میں اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا ٹائم دینا اس کی ضرورت ہے شاید میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ میری اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی مصروفیات ہیں جو میرے لیے اس سے زیادہ اہم ہے. ایون یہاں پہ کہتے ہیں جو کونسلر ہوتا ہے اس کو بہت پڑھنا پڑتا ہے، وہ سارے وہ ان کے پاس جو پیپرز آتے ہیں، پلانز آتے ہیں، بہت وقت چاہیے ان ساری چیزوں کو. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ چونکہ ہمارا جتنا کام ہوتا ہے وہ آن لائن ہمارا جو ایجنڈا ہوتا ہے، ہر میٹنگ کا ایجنڈا اور اس سے کنسرننگ جتنے بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آن لائن ہمارے پاس آ جاتی ہیں. تو اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب کسی چیز کو ڈیبیٹ کرنا ہے تو اس کے بارے میں پھر یہ کہ بندے کو اس کی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ وہاں پر پھر خاموشی سے. اچھا، یہاں اس وقت ڈنمارک میں پاکستانی اوریجن کے کتنے لوگ ہوں گے جو کونسلرز ہیں یا ریجن میں یا پارلیمنٹ میں؟ موسٹلی ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے ایک ممبر تھے، اس دفعہ بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس سے پہلے بھی 1 یا 2 ہمارے پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں جو پاکستانی ڈایاسپورا کے، وہ ہمیشہ 1 یا 2 کامیاب ہوتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں ہمارا پاکستانی کوئی کینڈیڈیٹ اس وقت یعنی کوئی بھی ہمارا پارلیمنٹیرین موجود نہیں ہے جو کامیاب ہوا ہو. جی تو میں سمجھتا ہوں، دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر میں میونسپلٹی میں اس کے کام کو میں اب جانتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کے لیے یعنی جو ہمارے معاشرے کے بچے ہیں اور جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے لیے میں زیادہ بہتر سرو کر سکتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میرے پاس اب ایکسپرٹیز ہے کہ میں اس کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. اچھا، آپ نے یہاں پہ جاب بھی کی ہے، آپ اب سیاست میں بھی ہیں، ہر نیج سے آپ نے جو ہے وہ یہاں کی سوسائٹی کو دیکھا ہے، ورکنگ لائف کو دیکھا ہے. اکثر لوگ امیگرینٹس شکایت کرتے ہیں بعض ملکوں میں ڈسکریمنیشن کی. ڈنمارک میں امیگرینٹس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا لیول کس حد تک ہے؟ دیکھیں، یہ تو ڈسکریمنیشن دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے، پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے. یہاں پر بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، لا ابائڈنگ لوگ بھی موجود ہیں، وائلیٹ کرنے والے بھی موجود ہیں. تو جہاں تک غیر ملکیوں کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بعض اوقات ایسے حالات کچھ پیدا ہوتے ہیں یا کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک لہر ہے جو وہ ریئیکشن کے طور پہ اٹھتی ہے. ڈسکریمنیشن بالکل یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن قانون بھی ہوگا بچنے کے لیے. اس سے بچنے کے لیے یہ کہ ڈسکریمنیشن کا باقاعدہ یہاں پہ لا موجود ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے قانون ہے جو وہ پروویژنس دیتا ہے. ماضی میں جو ڈنمارک کی حکومتیں آئیں انہوں نے بہت سے ایسے قوانین بنائے جس سے تارکین وطن بہت سے متاثر ہوئے، وہ فیملی ری یونین کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. اس وقت یہاں کی عمومی طور پہ صورتحال کیا ہے امیگریشن کے حوالے سے، تارکین وطن کے حوالے سے؟ تارکین وطن کے حوالے سے پالیسیاں ہیں جو وہ سخت سے مزید سخت تر کی جا رہی ہیں، چونکہ اس سال جو ہماری سابقہ جو ہماری حکومت تھی وہ تارکین وطن کی مخالف پارٹیز ہیں جو ان کے زیر اثر تھی.
تو ان کی وجہ سے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو پہلے سے ان کو مشکل ترین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بعض ایسی ریکوائرمنٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کا ڈنمارک میں داخلہ ہے جو اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری جو یعنی جو نسل پرست جماعتیں ہیں یہاں پر، وہ ہر طریقے سے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ جب وہ کم از کم اگر اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو زبان سے وہ ضرور یہ زہر اگلتے ہیں کہ یہ غیر ملکی ہیں جو ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے اور ان کو واپس اپنے ملکوں میں بھیجنا چاہیے۔ نسلی امتیاز ہے جو وہ یقیناً بڑھتا جاتا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے پورے میں لہر۔ اچھا، اس میں جو لوگ فیملی ری یونین کے لیے امیگریشن اپلائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں سے کوئی شادی کرتا ہے ڈنمارک سے یا یورپ سے باہر اور اس کو اپنے پارٹنر کو بلانا ہے، تو اس کے لیے کیا قوانین کو اور سخت کر دیا یہاں گیا؟ پہ قوانین ہیں جو وہ اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ تقریباً وہ ناممکن کے قریب اس کو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، نہیں بلا سکتے اس کے لیے یعنی شادی کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ویزا کا حصول ہے جو اپنے اسپاؤس کو یہاں پر بلانا، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں انہوں نے 3-4 ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو ان میں سے 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو جن کو کمپلائی کرنا ممکن ہے، یعنی اس میں یہ کہ بندے کے پاس جاب ہونی چاہیے اور سرٹن اماؤنٹ اس کی پے ہونی چاہیے، یہ تو پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جی کہ آپ کا گھر ہے جو اس کی یعنی پر اسکوائر میٹر دو لوگوں کے لیے منیمم 40 مربع میٹر کا گھر ہونا چاہیے کم از کم، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے لیے ایک بانڈ بھرنا پڑتا ہے کہ جس میں کچھ رقم ہے جو وہ جمع کروانی پڑتی ہے گورنمنٹ کے پاس بطور ایشورٹی۔ اچھا، اور جو سب سے مشکل ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس ملک کے ساتھ کتنا ہے، ایفیلیشن ہے جو پارٹنر دوسرے یورپ کے باہر سے آ رہا ہے اس کا تعلق تو رشتہ ہی ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہی، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو زیادہ اس بات کی آپ کو زیادہ پریشانی تو پھر آپ اس ملک میں چلے جائیں جس ملک میں آپ کا پارٹنر ہے۔ اچھا، تو یہ اس کو ڈینش میں چلک نوٹنگ کہتے ہیں کہ یعنی آپ کا جو تعلق اس ملک کے ساتھ ہے وہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو وہ موم کی ناک ہے کہ گورنمنٹ اس کو جیسے چاہے اس کو موڑ سکتی ہے۔ ڈینش زبان کا بھی کوئی ہے؟ ڈینش زبان ہے جو اس کی شرط ظاہر ہے اب یہ بھی ہے کہ وہاں پر کورسز ہیں جو وہ اویلیبل ہیں بیرون ملک میں، کہ اب یہ بھی شرائط میں شامل ہے کہ وہاں سے آپ یہ زبان ہے جو اس کو انٹیگریشن سیکھ کے ہیں، یعنی یہ ابھی قانونی طور پہ اس طرح لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں سے زبان سیکھے کہ تاکہ یہاں پہ آ کے اس کو انٹیگریٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کو جو بے روزگاری کا الاؤنس ہے وہ نہیں مل سکے گا، ملے گا شروع میں۔ اچھا، جن کے والدین اکیلے ہیں عمر سیدہ اپنے ملکوں میں، کیا اپنے والدین کو یہاں پہ وہ بلا سکتے ہیں امیگرینٹ؟ والدین کو امیگرینٹ ویزے پہ وزٹ ویزے پہ بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کا امیگرینٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے پھر وہی بات ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی اور بھی اولاد ہے یا صرف وہ جن کے پاس آئے ہیں وہ اکیلی اولاد ہے۔ اگر اکیلی اولاد ہیں تو اس میں آسانیاں ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ کچھ اور بھی ان کی اولاد ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو ان کے باقی اولاد بھی ہے، وہ یہ ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں۔ سویڈن میں کہ جن کو جب پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے تو ود ان 6 منتھ ان کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، سویڈن میں ابھی اسٹل چل رہا ہے ورک پرمٹ کا، ابھی تنخواہ تو شاید وہ انکریز کر رہے ہیں 1 اکتوبر سے، ورک پرمٹ پہ لوگ آ جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس طرح کا سسٹم ہے؟ ورک پرمٹ یہاں پہ 2-3 سسٹمز ہیں جو وہ چلے تھے، جیسے آپ کے علم ہے کہ گرین کارڈ ایک ایسی یعنی ڈنمارک نے یہ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی ہیں جو وہ یہاں پر آئے، لیکن بدقسمتی سے کہ جو ان کی فیلڈ جابز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں یا تعداد زیادہ آ گئی، اور وہ فیلڈ جاب کرنے کے بجائے پھر ان کو آڈ جابز ہیں جو وہ کرنا پڑی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب چونکہ وہ گرین کارڈ والا جو گورنمنٹ نے وہ سسٹم شروع کیا تھا وہ تو بند ہو چکا ہے، گرین کارڈ سسٹم بند ہو چکا ہے، لیکن اب یہ کہ کچھ ایسی فرمز ہیں جن کے پاس اگر ان کو ایسے لوگوں کو وہ بیرون ملک سے منگوا سکتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ لوگ یہاں پر موجود نہ ہوں،
مثال کے طور پہ بہت سارے فرمز ہیں جو وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں جو ان کو بیرون ملک سے یہاں پر منگوا رہے ہیں. یہاں پر نرسز کا کرائسس آلموسٹ ہے کہ نرسز یہاں پر کم ہیں, ان کی ضرورت ہے, ان کو بیرون ملک سے بلوایا جا سکتا ہے. ڈاکٹرز تو نرسز جب آئیں گی کیا یہاں پہ وہ پہلے ان کے لیے لینگویج ہے جو وہ ڈیفینیٹلی, بلکہ کوئی بھی اگر کسی ملک سے ڈاکٹر آئے گا تو وہ آتے ہی بطور ڈاکٹر جاب نہیں کر سکتا. اس کو پہلے کورسز ہیں جو اس کے لیے ایک تو زبان کا اور ایک یہاں پر ڈاکٹرز کا ایک ایسا کورس ہے جس کو کرنا ان کے لیے ضروری ہے بیفور دس کہ وہ بطور ڈاکٹر اپنی جاب کر سکیں. اس میں نے انفارمیشن میری ہے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی یہاں پہ انہوں نے کچھ ایسا سسٹم رکھا کہ 3 سال کے لیے شاید اگر آپ اپنے ایکسپینسز خود بیئر کریں اور اس میں یہ جو آپ نے پروسیس بتائے اگر یہ کریں تو تب یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں. اس طرح کا کچھ شاید سلسلہ جی اس طرح کے بھی ہیں قوانین. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس طرح کے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو یعنی بلایا جا سکتا ہے, لوگ آ ضرور سکتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر ان کے آگے جو کرائٹیریاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے ہر فیلڈ کے حساب سے. یعنی یہاں پہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یا ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کے لیے شاید کچھ نہ کچھ رستے ہیں, ان کے لیے پاسبلٹیز ہیں. جنرل جو فیلڈز ہیں ان کے لیے مشکل ہے, اور اسی طرح جو شادی کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے ویزے کا حصول ہے. جو شادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں, شادی کرنے کے بعد ویزا حاصل کرنا وہ مشکل ہے. اچھا اس کے ساتھ آگے ہم آتے ہیں یہاں پہ جو قرآن سوزی کے حوالے سے قانون بن رہا ہے. یہ بہت افسوسناک واقعہ سویڈن میں جو ہے وہ 3 سال سے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اس کے باوجود سویڈن کی حکومت جو ہے وہ اس میں ابھی ششو پنج میں ہے, لیکن ڈنمارک میں جو ہے وہ غالباً 1 ماہ قبل ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بڑی ایکٹیولی اس پہ کام کیا. یہاں سوشل ڈیموکریٹ بھی اس حکومت میں شامل ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ڈنمارک میں جو قرآن سوزی کے معاملات ہیں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بھی پچھلے 2-3 سال سے یہ کام ہے جو ہو رہا ہے. یہاں کی ایک جو نسل پرست پارٹی ہے اس نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا, اور یہاں پر جس کو اظہار رائے کی آزادی کے عنوان کے یعنی اس عنوان کے نیچے یہ تمام کام ہیں جو وہ کیے جاتے ہیں. اور چونکہ قانونی طور پہ ان کو لیگلی پروویژن موجود ہے, اس وجہ سے پولیس ہے جو ان کو تحفظ بھی دیتی ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, کوئی ان پر اٹیک نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی تو یہ ٹرینڈ ہے جو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے, چونکہ اس سے جو قرآن سوزی کرتے ہیں ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو پرووک کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمان کچھ ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے ان کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ لوگ انتہا پسند ہیں, یہ مہذب نہیں ہے, یہ برداشت نہیں ہے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو وہ ایکچولی انسٹیگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ایسے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پھر اس طرح سے پرووک نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ اہمیت ہی نہیں دیں گے وہ بذات خود مر جائے گی. اس کو اگنور کرنے کے علاوہ چونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں ایسی تمام ان سے پرہیز کرنا چاہیے, ان جگہوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی یا ناموس رسالت کی, قرآن پاک کی جو ہمارے سمبلز ہیں اسلامک, ان کی اگر بے حرمتی ہو رہی ہے تو اس پر دل میں یقیناً تکلیف ہوتی ہے, اور اس کو کمبیٹ کرنے کا جو لیگل طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے. چاہے جائے کہ آپ اس پہ کھڑے ہو کے, جس طرح پاکستان میں بدقسمتی سے وہاں پر احتجاج وہاں پہ ہوتا ہے, اپنے گھر کو آگ لگا کے ہمیں احتجاج کرتے ہیں. نقصان کسی غریب کی موٹر سائیکل جل رہی ہوتی ہے, کسی کا رکشہ جل رہا ہوتا ہے, کسی کی گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے, اور ہمیں احتجاج, اس کا نہ تو کوئی قطعاً کوئی فائدہ نہیں. ہم ان کو پروو کرتے ہیں کہ واقعی ہی ہم جو ہے وائلنٹ لوگ ہیں, ہم انتہا پسند. اچھا لیکن اب قانون سازی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. سویڈن میں بھی آزادی رائے کا قانون ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے اس قانون میں چینج لانا. پارلیمنٹ کے جو تقریباً 60% لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے اس میں تبدیلی آئے. وہ قانون تبدیل نہیں ہوگا تو سویڈن میں قرآن سوزی روکنا مشکل ہے. اب وہ کوئی ادھر ادھر سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. ڈنمارک میں بھی آزادی رائے کا قانون ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حکومت یہ جو لے کے آ رہی ہے پرپوزل, اور ظاہر ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے, یہ اس کو منوا لیں گے کہ جس طرح یہاں پہ جھنڈے جلانا منع ہے, مذہبی کتابیں بھی جلانا منع ہو جائے. یہ آزادی رائے کے قانون
کو افیکٹ نہیں کرے گا؟ یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا؟ ایکچولی ہمارے ڈنمارک میں بلاسفیمی لا جو یہ کافی سالوں سے موجود تھا اور بدقسمتی سے اس کو ختم کر دیا گیا. اکثریتی اتحاد ہے جو اس نے اس کو بلاسفیمی لا کو ختم کر دیا تھا. اب جو سننے میں آ رہا ہے، جو میڈیا کے توسط سے ابھی پتہ چل رہا ہے، اس میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو 266 اس کا قانون کا نمبر ہے جو بلاسفیمی لا، اس کو دوبارہ ری انووک کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ بہت زیادہ امید ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو انہوں نے بھی، بلکہ جسٹس منسٹر نے ساتھ کھڑے ہو کے، وزیر داخلہ نے کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنا انسینٹیو دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو مذہبی ریلیجیس بکس ہیں ان میں قرآن پاک ہے، تورات ہے، اسی طرح بائبل ہے، اور جو مذہبی سمبلز ہیں، جو علامات ہیں، ان کا پبلک اس طرح کی جو پبلک پلیسز ہیں ان پر ان کا جلانا یا ان کی ہیومیلیشن ہے جو اس کو قانونی طور پر اس کو منع کر دیا جائے گا. کہ وہ 2 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے یہ بڑی ایکچولی اس کے بارے میں سویڈن کا ریئیکشن بھی ہے، سویڈش پرائم منسٹر کا، اپوزیشن لیڈر کا بھی، اور وہاں پہ جرنلسٹ نے پوچھا کہ ڈنمارک یہ کر رہا ہے، آپ اس طرح سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس طرح سے جو ایک سیٹسفیکٹری آنسر ہے وہ دے نہیں سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈنمارک میں ہو گیا تو یہ سویڈن لے بھی شاید ایک ایگزامپل بن سکے گی کہ ان کو ممکن ہے کہ چونکہ دونوں ملک ہیں جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اور بہت سارے معاملات ہیں جو ان پر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو شاید یہ ان کے لیے ایک ایگزامپل بنے اور وہ بھی اس کو فالو کرتے ہوئے. اور اس سے چونکہ کسی بھی کتاب کو جلانے کو، مذہبی کتاب کو تو ایک طرف رہی، اس پہ تو ہمارے جذبات ہیں جو ان کو مجروح کیا جاتا ہے. کسی آتھر کی کوئی عام سی کتاب ہے، اس کو بھی جلانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوسروں کو پرووک کرنا اور اپنی جو گندی سوچ ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. اس کے علاوہ اس سے ملتا تو کچھ نہیں. اچھا، اب آتے ہیں ہم یہ اس سے ریلیٹڈ اسلاموفوبیا، یہ بھی ایک یورپ کے مسلمان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی سچویشن مختلف ملکوں میں مختلف ہے. یہاں ڈنمارک میں اسلاموفوبیا کی کیا صورتحال ہے؟ ڈنمارک میں بھی جیسا یہ اسلاموفوبیا ہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن سوزی ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے چند سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے ہیں جو وہ بنائے گئے تھے، پھر ان کو پبلش کیا گیا، اور یہ ساری اسلاموفوبیا ہی کی وجہ سے یہ جو اس کے تاثرات ہیں، ان کا ریئیکشن جو انتہا پسند لوگ ہیں یا نسل پرستی کے جو نسل پرست ہیں، ان لوگوں کا یہی ان کا اظہار کا طریقہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا ہی کی وجہ سے یہ تمام اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن ایک بحثیت مسلمان ڈنمارک میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے دین پہ چلتے ہوئے کون سے مسائل درپیش؟ دین اگر انسان اپنے آپ پر لاگو کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ایز سچ ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ اس طرح کے مسائل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مساجد موجود ہیں، بحیثیت مسلمان آپ کے لیے اسلامی اسکول موجود ہیں، آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے پرائیویٹ سکولز میں داخل کروا سکتے ہیں. اسی طرح مساجد ہیں جو ان میں آپ کو اپنی عبادت کی بالکل اجازت ہے جس طرح عام لوگوں کو ہے. تو مذہبی طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چوائس کیا ہے. اگر آپ مذہب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایسی پابندیاں، ریسٹرکشنز اس طرح اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتے. بالکل قطعاً کوئی ایسی نہیں پابندی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت ایسی جاب پلیسز بہت ساری ایسی ہیں جہاں پر انہوں نے خود اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اپنے وقت پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو الگ سے جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیورنگ ڈیوٹی آپ اپنی نماز ہے جو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ سیاست کے ساتھ دینی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور جب ایک دفعہ یہاں پہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا اور میرے لیے وہ بڑی ایک خوشگوار سین تھا کہ امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں عموماً عربی میں، تو ان کے بعد آپ نے وہ 5 منٹ میں چند منٹ میں اس پورے خطبے کا ڈینش زبان میں جو ہے وہ اپنے خلاصہ پیش کیا تھا کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ خطبہ جمعہ میں امام صاحب نے کیا کیا. یہ ایک بہت خوبصورت ہے کہ یہاں پہ اپنے سلسلہ شروع کیا. اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ قرآن پاک ہے جو یہ عربی زبان میں،
اور عربی ہماری مادری زبان نہیں. جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن نے لکھا کیا ہے اس میں. اور سب سے بڑی تو قرآن پاک کی یہ بے حرمتی ہے جو ہم خود کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. ہم الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک سارا پڑھ دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے نہ مطلب جب مطلب کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس پر عمل کیسے کر سکیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش یہ کی کہ جہاں پر ہم مثال کے طور پہ اب بھی ہمارا جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہوتا ہے. عربی میں خطبہ پڑھنا سنت ہے لیکن جس چیز کی آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ہے امام صاحب نے پڑھا کیا ہے, اب سننے والے کو کوئی سمجھ نہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ چکے ہیں یا خطیب نے کیا پڑھا ہے. تو اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر اس کا آپ ترجمہ لوکل زبان میں کر دیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ امام نے گفتگو کیا کی ہے, قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے, حدیث پاک کون سی ریفرنس اس کا کیا دیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس زبان میں آپ سمجھے جو آپ کو زبان آتی ہے. اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ظاہر سب کو ہوتا ہوگا لیکن اسپیشلی جو یوتھ ہے یہاں جو بچے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہ ڈینش زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی آگہی کے لیے بہت خوبصورت مرحلہ طریقہ کار. جی بہترین طریقہ اس لیے کہ مثال کے طور پہ اگر امام ترکی ہے اگر وہ ترکی میں گفتگو کرے گا تو پاکستانی کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی. تو چونکہ جو لوکل لینگویج ہے وہ سب کے لیے کامن ہے. ڈینش میں گفتگو ہوگی تو وہ ترکی کو بھی اسی طرح سمجھ آئے گی جس طرح پاکستانی کو سمجھ آئے گی. یہ طریقہ کار باقی دنیا کے ممالک میں جو ہماری مساجد ہیں سویڈن میں جاپان میں وہاں کی مقامی زبانوں میں اگر خلاصہ خطبے کا بیان کریں تو بڑا اچھا ہوگا. اچھا اس کے ساتھ آپ بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم بھی دیتے ہیں, آپ دین اسلام کی بھی تعلیم دیتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجئے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی یہاں؟ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں جس کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ الحمدللہ گزشتہ 28.5 سال سے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا ہوں. 28 سال سے ماشاءاللہ. 28.5 سال. 28.5 سے حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ مجھے بہت ساری جگہوں پہ موقع ملا ہے بچوں کو پڑھانے کا اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب پرانے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں. تو الحمدللہ وہ کام جو شروع کیا تھا 1995 میں الحمدللہ ابھی تک جاری ہے. اور اس کے ساتھ آپ ویسے عمومی جو دینی تعلیم ہے وہ بھی ڈینش زبان میں بچوں جی ہماری جو مسجد میں برانڈوی مسجد میں جہاں پہ میں موجود ہوتا ہوں ویکینڈ کی کلاس ہے جو بچوں کی میں خود پڑھاتا ہوں ان کو, اور سنڈے کی کلاس ہے جو وہ خصوصی طور پہ قرآن پاک ناظرہ کے ساتھ ساتھ اسلامیات کی ہوتی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو جو بنیادی فرائض ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے. وہ ڈینش زبان میں ساری کلاس ہے جو وہ ڈینش اردو دونوں میں ہوتی ہے تاکہ جس کو یعنی میرے پاس چونکہ پاکستانیوں کے علاوہ بھی باقی کمیونٹیز کے بچے بھی ہیں جو وہ بھی موجود ہیں جن کو اردو کی سمجھ نہیں ہے تو اس لیے ڈینش کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کے لیے یکساں مفید ہو جاتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے, قرآن کے پارے کتنے ہیں, قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں, ان میں مکی صورتیں کتنی ہیں, مدنی صورتیں کتنی ہیں, قرآن پاک کی صورتوں کے نام کیا کیا ہیں, قرآن پاک کے نام کون کون سے انبیاء کے نام ہیں جو ان کے نام کے اوپر صورتیں ہیں, قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا, کہاں پر نازل ہوا, کس پر نازل ہوا, یعنی اس کے علاوہ قرآن پاک میں کون کون سے علوم ہیں جو موجود ہیں, فرشتوں کا ذکر ہے اس میں, جنت کا, دوزخ کا, یہ کیا چیزیں ہیں, انٹروڈکشن سارا آ جائے ان کے ذہن اس کے یعنی کمپریہنسو طور پر کہ تمام جتنی چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر جاننا ضروری ہیں. نماز کیا ہے, دن کی 5 نمازیں ہیں, اس کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان کے نام کیا ہیں, یا پریکٹیکلی جو بچے ہیں ظاہر ان کو جو مسائل ہیں کہ وضو ہے, نماز ہے, جی ویسے یہ ساری وہاں تربیت, یہ ساری چیزیں جو یہ ان کو سکھائی بھی جاتی ہیں اور باقاعدہ پریکٹیکل کروایا بھی جاتا ہے مسجد میں ہونے کی وجہ سے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, اذان کس طرح پڑھنی ہے, تکبیر کس طرح, اقامت کس طرح کہنی ہے, وضو کس طرح کرنا ہے. تو یہ تو اور ہمارا ہر 3 مہینے کے بعد ہمارا کوئز پروگرام ہوتا ہے بچوں کا, جس میں پچھلے 3 مہینے میں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس کا باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ اگلے سنڈے کو, یہ جو سنڈے 3 سپتمبر کو ہے, ہمارے بچوں کا پھر سے مقابلہ ہم نے رکھا ہوا. جو یورپ میں پیرنٹس ہیں, مسلم پیرنٹس اسپیشلی جو امیگرینٹس ہیں, وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کافی فکر مند رہتے ہیں. جس طرح کا آپ نے سلسلہ شروع کیا یہ تو اس میں بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہاں پر بہت ساری ایسی مساجد ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے.
لوکلی طور پر. اس کے علاوہ اسکائپ کے اوپر بھی بہت لوگ ہیں جو وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک اور دینی تعلیمیں جو وہ دلوانے کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسکائپ کے اوپر قراء حضرات بڑے اچھے قاری حضرات ہیں جو وہ مل جاتے ہیں. لیکن مسجد کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو مسجد میں بھیجا جائے, تاکہ مسجد خالی ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک ماحول ہے, ایک انوائرمنٹ دیتی ہے اور بہت سارے ادب اور آداب سکھاتی ہے. بہت ساری چیزوں کی تعلیم ہے جو وہ مسجد میں ہوتی ہے. تو مسجد ایک بہترین انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں آپ کے خیال میں جو ہم یورپ میں رہنے والے مسلمان ہیں, کیا کون سے بڑے فیوچر چیلنجز ہیں اور آپ کس طرح سے فیوچر دیکھتے ہیں مسلمانوں کا یورپ میں؟ دیکھیں, ہماری اب چونکہ اولادیں یہاں پر جوان ہو چکی ہیں اور ان کی بھی آگے اولادیں ہیں جو وہ پیدا ہو چکی ہیں, تو ایسی صورت میں صرف مساجد کا یا مدارس کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں اور اپنی اولاد کو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو وہ دیندار بنیں, تو ان کو ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رابطہ ان کا رکھنا بڑا ضروری ہے, وہاں پر ان کا جانا ضروری ہے. چیلنجز ہیں جو ہمارے لیے یقیناً مذہب سے دوری سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ہمیں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ دیندار رہیں, اور یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اولادیں جو ان کی اپنے دین کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بحال رہے. سب سے بڑا چیلنج تو یہی میری نظر میں. ماشاء اللہ, بہت زبردست. گفتگو کے آخر میں عمومی طور پہ جو مہمان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات جس پہ ہم بات نہیں کر سکے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے, یا آپ پیغام اپنے نوجوانوں کو, یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت یا جو لوگ آنے والے ہیں, تو ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے آپ نے کافی سارے سوالات ہیں جو وہ اس سے متعلقہ تو کیے ہیں, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری آئیڈینٹی ہے, جو اپنی شناخت ہے, جو اس کو یہاں پر رہتے ہوئے بھی برقرار رکھیے کہ, اور اس کے لیے ہماری سب سے پہلی چیز ہے جو وہ ہمارا دین ہے. اس کے بعد اپنے ملک سے محبت ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ملک کس ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, دونوں ملک ہیں جو ہمارا پہلا ملک ہوتا ہے. دیکھیں, آپ نے واپس جانا نہیں, وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ری مائگریشن کرنی نہیں, آپ نے یہی کہا کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, تو پھر اس جو وہاں ہے وہ تو آپ کے ایک ماضی کا حصہ ہے. لیکن جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, جو آپ کا حال ہے اور جو آپ کا مستقبل ہے, لوگ اس طرف ڈائیورٹ کیوں نہیں؟ تو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے عام اکرام ہیں, وہ اپنی دعاؤں میں پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے دعائیں کریں, لیکن جس ملک میں رہ رہے ہیں, جو ملک آپ کا حال ہے, جو مستقبل ہے, جہاں کے ریسورسز آپ کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو عزت ہے, میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس ملک کے لیے کوئی دعا کی ہو. ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں, پاکستان کا قومی ترانہ لگاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا نیشنل اینتھم نہیں لگاتے. آپ یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں, آپ اس تضاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, جو ہے نا ہمارا, یعنی ہماری جو, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ, اور آپ کی بات کرتا ہوں, ہمارا خمیر جس مٹی سے, ہم اس کو یقیناً نہیں بھول سکتے. لیکن یہ کہ ہماری اولادیں جو ان کی پریفرنسز ان کے ہم سے مختلف ہیں, وہ یقیناً ان باتوں کو سوچتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے قومی ترانہ یاد کرنے سے, اور وہ بھی جو سارے کا سارا سوائے ایک لفظ کے سارے کا سارا فارسی میں, اردو میں بھی نہیں ہے, ایک لفظ کو تبدیل کریں تو سارے کا سارا فارسی میں تبدیل ہو جائے گا. تو ان کے لیے یہ چیزیں جو وہ حیرت کا باعث ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو ہماری وہاں پہ ہماری اس مٹی کے ساتھ ہماری رشتہ داری ضرور ہے, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں جو وہاں پر جو موجود ہیں, تو اس کو, یہ ہمارا وطن ثانی ہے, اور ہمارے بچوں کے لیے تو یہی وطن ہے. تو ان کا یہی وطن ہے, ان کا یہی ہے, جو پیدا ہوئے ان کا یہی ہے. ایک سوچئے بھی, جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, کیا ہم ان کو بیک پاکستانی بنا سکتے ہیں یا بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہم بنانا چاہیں بھی تو یہ ممکن نہیں ہے, چونکہ یہ ہو نہیں سکتا. ہم بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف یہی کہ دین کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کی وجہ سے. دین کا تعلق ایک ملک یا کسی خطے سے, دین تو یونیورسل ہے نا. بے شک, وہ تو ہے سب کے لیے. لیکن یہ کہ بنانے کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو کہ مجھے ایسی کوئی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کہ چونکہ ہم کوئی چیز ہے جو ان بچوں پر امپوز بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا اپنا. بہت شکریہ.
آج کی اس گفتگو کا میں وہ ہماری گفتگو پھر شروع ہو گئی، کوئی لاسٹلی آپ کوئی ایسا میسج یا بات یا پیغام؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے کوئی کام ایسا ضرور کر دیجیے جہاں پر ان جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں رزق کے معاملے میں باقیوں سے بہتر شاید رکھا ہوا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو اپنے لیے تو ہر شخص جیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، نوازش کی ہے آپ پر، تو کسی اور کے لیے سہارا ضرور بنی، کسی اور کی مدد کر دیجیے، کسی مستحق شخص کے لیے خوشیوں کا بندوبست کر دیجیے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو اس میں کسی اور کو حصہ دار ضرور بنائیے۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، دوران گفتگو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی کہ ہاں وہاں پہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے بہت سی فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے یا آپ ذاتی طور پہ جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جناب بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ جناب، جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو جناب۔